اگر عمران خان گرینڈ سیاسی ڈائیلاگ چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. وفاقی وزیر قانون کی پیشکش. اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں 2 اسمبلیاں ایک شخص کی انا کی بھینٹ چڑھ گئیں. ملک میں سیکیورٹی چیلنجز اور معاشی بحران درپیش ہے. کیا یہ بھلے والی بات نہیں کہ الیکشن ایک ساتھ ہوں؟ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ سیاسی ہیٹ میں ہونے والے انتخابات خونی ہو سکتے ہیں. اس معاشی اور اس سیکیورٹی کے بحران کے درمیان جب 2 صوبوں کے الیکشنز کی بات آئی تو مختلف آراء سامنے آئیں. ایک طبقے کی رائے یہ تھی کہ کسی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے 2 صوبائی الیکشنز کو اگر الگ سے کر کے کروایا جائے گا تو یہ ایک مستقل سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا. سار آنکھوں پہ آئین کی پاسداری، سار آنکھوں پہ کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے. کیا ایسے شکوں کی تشریح کرتے ہوئے سب کو ملا کے نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا کوئی ایسا کنسنسس والا فیصلہ نہیں آنا چاہیے جس میں ملک کا اور جس میں قوم کا بھلا ہو؟ الیکشن ملتوی کرنے کے فیصلے کو کل سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا. مرکزی رہنما فواد چودھری اور اسد عمر کہتے ہیں پنجاب کا الیکشن 30 اپریل کو کرایا جائے. الیکشن کمیشن کے فیصلے نے آئین کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی. 96 بار ایسوسی ایشنز نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کیا ہے. چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. 23 مارچ کو جو آج یوم پاکستان کے دن جو ہمیں تحفہ دیا گیا، آئین کو توڑ کے، آئین کو پامال کر کے ہم اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. ہفتے کی رات کو جو اب اس اقدام کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ، وہ شروع ہوگا تراویح کے بعد اور سحری تک جو ہے وہ جلسہ انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا. ہزاروں کاروبار بند ہو گئے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. ملک کو آپ اس حالات میں لے کے آ گئے اور آپ صبح سے رات تک کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان کے اوپر میں نے کیسے پرچے کاٹنے ہیں. آپ اپنی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں. سپریم کورٹ کا انشاءاللہ فیصلہ آئے گا، اس پہ عمل درآمد کریں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہے، جو معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھ کر کیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن کو یقینی بنانا ہے کہ شفاف، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں. آرٹیکل 224 کا تقاضا ہے کہ انتخابات کے وقت وفاق اور صوبائی اکائیوں میں نگراں حکومتیں ہوں. قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو 2 صوبوں میں حکومتیں قائم ہوں گی. 30 اپریل کو 2 صوبوں میں الیکشن ہوتے تو ہمیشہ کے لیے متنازع ہو جاتے. الیکشن کمیشن نے تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا. فیصلے سے ملک میں سیاسی استحکام کی ضمانت ملے گی. الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے سے ملک کو بڑے آئینی بحران سے بچا لیا ہے. فیصلے سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. ملک میں مردم شماری کا عمل جاری ہے. پنجاب اور کے پی میں مردم شماری سے پہلے انتخابات یہ نہیں ہو سکتا. تحفظات تھے کہ ایک آدمی کی انا کے سبب 2 صوبوں پر زبردستی الیکشن مسلط کیا جا رہا ہے. ایک شخص کی مرضی پر آئین نہیں چل سکتا. اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پنجاب میں انتخابات اکتوبر تک ملتوی کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے تمام آئینی اداروں سے آئین کے تحفظ کا مطالبہ کر دیا ہے. اعلامیے میں سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات اکتوبر تک ملتوی کر کے آئین منسوخ کر دیا. الیکشن کمیشن کسی بھی صورت انتخابات کی تاریخ تبدیل نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح تھا کہ انتخابات 90 دنوں میں کروانے لازم ہے. آئین کے تحت نگراں حکومت بھی 90 دن سے زیادہ قائم نہیں رہ سکتی. الیکشن کمیشن اس طرح آئین کی کھلی ورزی ملک میں انتشار پھیلائے گی. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ساتھ رہیے گا. یوم پاکستان پر مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. نبیل نقوی کی رپورٹ.
لاہور میں یوم پاکستان کا صبح ہی صبح بھرپور استقبال کیا گیا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے محفوظ شہید گیریزن میں 21 توپوں کی سلامی دی۔ دوسری جانب یوم پاکستان کی مناسبت سے مزار اقبال لاہور پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی۔ ستلج رینجرز کی جگہ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل سید عمران ماجد علی نے پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں ہمیں باحیثیت قوم آج ایک دفعہ پھر 23 مارچ 1940 والے جذبے اور لگن کی ضرورت ہے تاکہ وطن عزیز کو درپیش مسائل سے نکالا جا سکے۔ نبی نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ یوم پاکستان کے موقع پر اسلام آباد میں سول اعزازات دینے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مختلف شعبوں سے منسلک افراد کو بہترین کارکردگی دکھانے پر میڈل سے نوازا گیا۔ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں بھی اعزازات دینے کی تقریبات ہوئیں۔ ان تقریبات کا احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایوان صدر میں منعقدہ پروقار تقریب میں صدر مملکت نے شعبہ صحافت، ادب، اداکاری، علم، عوامی خدمات، ڈرامہ، فلم، سٹیج اداکاری، موسیقی، کرکٹ اور دیگر شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو مختلف اعزازات سے نوازا۔ تقریب میں دفاع وطن میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی اعزازات دیے گئے۔ گورنر ہاؤس لاہور ہونے والی تقریب میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے 40 شخصیات کو سول ایوارڈز دیے۔ ادب، صحافت، شجاعت، طب، فن اداکاری، نعت خوانی، کھیل کے میدان میں نمایاں کارکردگی دکھانے پر مختلف شخصیات کو ستارہ امتیاز، صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ بلوچستان سے بھی یوم پاکستان کے موقع پر 5 افراد کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے یوم پاکستان کے موقع پر زندگی کے مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں 24 شخصیات کو ایوارڈ بھی دیے۔ خیبر پختونخوا میں بھی یوم پاکستان کے موقع پر ایوارڈز دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر غلام علی نے گورنر ہاؤس پشاور میں منعقدہ تقریب میں مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو سول ایوارڈز دیے۔ ادھر گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے 5 افراد کو ان کی خدمات کے اعتراف میں سول ایوارڈ سے نوازا۔ گورنر سیکریٹریٹ میں منعقدہ پروقار تقریب میں صوبائی وزیر زراعت محمد سلیم اور چیف سیکریٹری گلگت بلتستان محی الدین احمد وانی سمیت دیگر حکام شریک تھے۔ یوم پاکستان کے موقع پر واہگہ بارڈر پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ لاہور سے سید وقار حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ یوم پاکستان کے موقع پر واہگہ بارڈر پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر لوگوں کا جوش و جذبہ ڈیدنی تھا۔ واہگہ بارڈر پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتا رہا۔ تحریک آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کی روبدار پریڈ نے دشمنوں کے دلوں میں خوب خوف طاری کیا، وہیں ان کے جوش سے وہاں بیٹھے پاکستانیوں کا خوب لہو بھی گرمایا۔ غیور پاکستانیوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہمیشہ وطن کے دفاع کے لیے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور۔ پاکستان میں تعینات غیر ملکی سفراء اور ہائی کمشنرز نے بھی یوم پاکستان بھرپور انداز میں منایا۔ مختلف ٹویٹر اور ویڈیو پیغامات میں پاکستانی عوام کو رمضان اور یوم پاکستان کی مبارکباد دی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ آغاز رمضان اور یوم پاکستان غیر ملکی سفراء اور ہائی کمشنرز کی مبارکباد۔ رمضان اور یوم پاکستان مبارک ہو۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کا پاکستانی قوم کے نام ٹویٹر پیغام۔ ٹویٹ میں لکھا، اس دن کو اتحاد اور امن کے پیغام کے ساتھ منانا چاہیے۔ جرمن سفیر نے اردو میں ٹویٹ کیا، لکھا، آپ سب کو یوم پاکستان اور ماہ رمضان دونوں بہت مبارک ہو۔ خدا کرے کہ یہ مقدس مہینہ میرے خوبصورت میزبان ملک کے لوگوں کے لیے ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئے۔ الفریڈ ڈانس نے پاکستانی جھنڈا تھامے تصویر بھی شیئر کی۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالیشان، عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے خصوصی پیغام میں پاکستانی حکومت اور عوام کو یوم پاکستان کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ایرانی قونصلیٹ لاہور میں تعینات کمرشنل اتاشی اور ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران جعفر رونس نے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا۔ پیار پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، آج 23 مارچ یوم پاکستان کے موقع پر میں پاکستان کی عوام اور حکومت کو ان کے کیفیتوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آذربائیجان اور بلغاریہ کے سفارت خانے کی جانب سے رمضان اور یوم پاکستان کی مبارکباد کے خصوصی ٹویٹر پیغامات اور تصاویر جاری کی گئیں۔ جعلی رہنماؤں نے کپتان پر سیاسی تنقید کے تیر برسا ڈالے۔ شہری رحمان کا ریلیوں اور جلسوں میں جان کو خطرہ نہ ہونے کا تانا۔ شازیہ مری کی سازش اور غیر ملکی مداخلت بیانیہ دفن پر اظہار تعزیت۔ شرجیل میمن نے ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر بیانات نہ دینے کا مشورہ دے دیا۔ وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ کیا عمران خان کی جان کو خطرہ صرف عدالت کے احاطے میں ہے؟ کیا ریلیوں اور جلسوں میں عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوا؟ عمران خان پیشیوں اور فرد جرم سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کا حربہ استعمال کر رہی ہیں۔ حکومت پر قتل کے الزامات کے ثبوت دینے ہوں گے۔ قتل کے الزامات پر سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہے کہ نالائق شخص کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ اس کے بیانیے سے ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس لیے پکڑا جاتا ہے۔ عمران نیازی کا لشکر پولیس پر حملہ کرے تو مقدمے تو درج ہوں گے۔ عمران نیازی کے خلاف مقدمے غلط ہیں تو ٹرائل عدالتوں میں پیش ہونے سے بھاگتا کیوں ہے؟ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ عمران خان اپنے خطاب میں بہکی باتیں کر رہے تھے۔ عمران خان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ شدید خوف میں مبتلا ہیں۔ لگتا ہے عمران خان کے ذہن پر جادو ٹونے کا زیادہ اثر ہو گیا ہے۔ غیر ملکیوں کے عمران خان کے حق میں بیانات کو پاکستان کی خود مختاری میں مداخلت سمجھتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں حسان نیازی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں حسان نیازی کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ عمران خان کے فوکل پرسن حسان نیازی کو ڈیوٹی میجسٹریٹ مرید عباس کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے حسان نیازی کو مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ساتھی ملزم کا معلوم ہو گیا، لیکن پسٹل اور گاڑی برآمد کرنی ہے۔ پولیس نے مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی۔ فیصل چودھری نے صدیق جان کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، صدیق جان پر دہشت گردی کا مقدمہ تھا۔ 1 دن کا ریمانڈ پولیس کو دیا، کچھ نہ نکلا تو عدالت نے ڈسچارج کر دیا۔ پولیس کے ہاتھوں ایک وکیل کی تزریل ہو رہی ہے۔ یہ وکلا کا کاز ہے، اس کو بہتر اینگل سے دیکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ صوبے کے محب وطن عوام کسی بیرونی پروپیگنڈے کے آلے کار نہیں بنیں گے۔ ملک کو اس وقت اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں گی۔ 23 مارچ 1940 برصغیر کی تاریخ کا عظیم دن ہے۔ قرارداد پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کی بنیاد ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں مفت آٹے کی تقسیم کا طریقہ کار شفاف ہے۔ پی ٹی آئی کے تحفظات دور کرنے کے لیے JIT بنا دی ہے۔ رانا کامران صفدر کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شہر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور ملکی سالمیت، استحکام اور ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی اور وزٹر بک میں اپنے تاثرات درج کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات دور کرنے کے لیے JIT بنا دی ہے تاکہ چیئرمین عمران خان کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کی انکوائری ہو سکے۔ جو غلط ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے اور دیکھیں وہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ایلیگیشن لگایا ہے، اگر وہ غلط ہے وہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی 1% بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو جو جس نے اس طرح کا سوچا اس کو جو سخت سے سخت سزا ملے۔ آٹے کی تقسیم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ تقسیم کا طریقہ کار شفاف ہے۔ میں بھی چاہوں تو کسی کو آٹا نہیں دے سکتا۔ اگر ہمارا تجربہ ٹھیک رہا تو اس کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں گے۔ سستے رمضان بازاروں کے خاتمے کے حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ جتنی حکومت سبسڈی دیتی تھی اس سے زیادہ ان پر اخراجات آ جاتے تھے۔ کوشش ہے کہ سبسڈی اصل حقداروں تک پہنچے۔ پچھلے سال آپ یہ بتائیں کہ جو ٹینٹوں کا کرایہ تھا رمضان بازاروں کا وہ پتہ کتنا تھا؟ 2 ارب 40 کروڑ، 5 سے 6 ارب روپے کے صرف
اتوار بازار لگانے کا خرچہ آتا تھا. تو ریلیف آپ نے کیا دینا ہے؟ آپ کا 6 ارب کا یا 7 ارب کا ٹوٹل سبسڈی ہوتی تھی اور 6 ارب آپ اس کے لگانے پہ لگاتے تھے. محسن نقوی نے کہا کہ تحریک انصاف پولیس پر الزام بھی لگاتی ہے اور ان سے سیکورٹی بھی مانگتی ہے. باقی سب ٹھیک ہے لیکن یہ گالی گلوچ کرنا انتہائی غلط ہے. رانا کامران، سچ نیوز، لاہور. مفت آٹے کا حصول زندگی اور موت کی جنگ بن گیا. مزید 2 قیمتی جانوں کے چراغ گل ہو گئے. چارسدہ میں مفت آٹا پوائنٹ پر بد انتظامی اور دھکم پیل سے ایک شہری جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے. بنو میں بھی مفت آٹے کے حصول کے لیے شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. مفت آٹے کا حصول غریب کے لیے عذاب بن کر رہ گیا. سستے آٹے کے لیے دھکم پیل، تلخ کلامی اور ہاتھ آبائی کے واقعات معمول بن گئے. چارسدہ کے سستا بازار میں مفت آٹا تقسیم کے دوران بھگدڑ مچ گئی. بھگدڑ کے دوران ایک شہری جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے. بنو میں مفت آٹے کے حصول کے لیے شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. بنو فلور ملز کی دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 4 افراد شدید زخمی ہو گئے. دائرہ دین پالہ میں مفت آٹے کی غیر منصفانہ تقسیم کے سبب انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کے کارڈ اسکین کر کے آٹا دیا گیا. شہری سارا دن لائنز میں لگ کر خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہیں. پسرور میں مفت آٹے کے اسٹال پر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا. خانپور میں ریلیف پیکج کے دوران آٹے کی تقسیم بد نظمی کا شکار ہوگی. سرکاری پوائنٹ پر آٹے کی عدم دستیابی پر شہری سراپا احتجاج بن گئے. قومی شاہراہ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکومت سندھ کا بڑا اقدام. قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آرڈیننس گورنر نے منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پورے سندھ میں بچت بازار لگائے جا رہے ہیں. صوبے میں ہر تحصیل اور ہر ٹاؤن میں بچت بازار لگا رہے ہیں. مشکلات ہیں لیکن ان مشکلات پر قابو پائیں گے. کابینہ کا اجلاس ہوا تھا پرسوں اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم صوبہ بھر میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ان کے ڈیٹا بیس کو استعمال کرتے ہوئے یہ انشور کر رہے ہیں کہ جو 60 سکور کارڈ تک یعنی 0 to 60 جن کا سکور کارڈ ہے اور اس میں اندازن میں آپ کو بتاؤں جس کی 55 ہزار روپے ماہانہ ارننگ ہے، ان کے پاس پراپر ڈیٹا بیس ہے، اس کو ہم 2000 روپے دے رہے ہیں آٹے کی مد میں. تو یہ اور ایک فیملی 30 کلو آٹا ہم نے ایک اشرے میں 10 کلو لیتی ہے تو 30 کلو آٹا لے گی تو اس کا 50% یعنی آپ اگر حساب لگائیں تو 1950 روپے بنتا ہے. وہ 50% اس کو ہم نے راؤنڈ آف کر کے 2000 کیا ہے. 2000 روپے دیں گے تاکہ ہر ایک کو 65 روپے کلو آٹا ملے انشاءاللہ تعالی. پہلے تو یہ اقدام ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچت بازار پورے سندھ میں لگائے جا رہے ہیں، ہر تحصیل میں، ہر ٹاؤن میں، اور انتظامیہ کو اس کی ہدایت دے دی گئی ہے کہ بچت بازار لگائے جائیں تاکہ لوگوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سستی اشیاء مل سکے. اب کچھ بات کریں موسم کی. آج رات خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے. وادی زیارت اور گردنواہ میں موسلادھار بارش اور ژالہ بارش سے موسم سرد ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں، خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلادھار بارش ہوگی، جبکہ جمعے سے خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے. بلوچستان کی وادی زیارت، ٹیرا بگٹی اور قلعہ سیف اللہ اور گردنواہ میں بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. آپ کو بتاتے چلیں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کے مابین تاریخی رابطوں کی بحالی کا آغاز ہو گئے. یوم پاکستان کے موقع پر مظفر آباد اور گلگت بلتستان کے مابین بس سروس کا افتتاح کر دیا گیا ہے. مظفر آباد میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے بس سروس کا افتتاح کیا. تقریب سے خطاب میں سردار تنویر الیاس نے کہا کہ بس سروس سے دونوں خطوں کے عوام کے مابین تاریخی رشتوں کی بحالی کے ساتھ ساتھ ہم آہنگی، ثقافتی، سماجی، علاقائی روابط، صنعت اور سیاحت کو بھی فروغ ملے گا. وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے اپنے خطاب میں کہا کہ تاریخی دن پر بس سروس کے آغاز سے دونوں خطوں کے مابین ہم آہنگی کو فروغ ملے گا. سچ نیوز کے اس بلیٹن سے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.